نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں جو عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے سکھا دیا ہمیں کہ ہم یہ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور اے اللہ ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ محبت نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام محبت ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں سے محبت کا نام محبت نہیں ہے، وہ تو فسق ہے، حرام ہے، یہ عشق مجازی ہے جو اللہ کا عذاب ہے۔ محبت کی جائے اللہ تعالیٰ سے، محبت کی جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، محبت کی جائے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اور محبت کی جائے ان سے جن سے اللہ نے فرمایا، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا۔ کن کی صحبت میں رہنا چاہیے؟ جس کی صحبت میں رہنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ محبت دونوں عالم میں یہ جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہ جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جو ہوا میں اڑ کر دکھا دیں، ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے، پھر اس سے بیٹھ ہو جاؤ۔ نہیں، اللہ والا وہ ہے جو بغیر کشتی کے دریا پر، سمندر پر تیر کر دکھائے۔ وہاں پر تو تنکا بھی تیرتا ہے، ان سے تعلق جوڑ لو۔ کہتے ہیں نہیں، اس سے اصلاحی تعلق کیا جائے جس کو حال طاری ہوتا ہو۔ حال تو سانپ کو طاری ہوتا ہے، اس سے بیعت ہو جاؤ، ایک جھٹکے میں سیدھا اوپر پہنچا دے گا۔ جناب، شریعت سنت کی اتباع والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہی سکھا سکتا ہے جو محبت میں ڈوبا ہوا ہو، جو فلمیں دیکھ رہا ہے، لڑکیوں سے گھسا ہوا ہے، شرعی پردہ نہیں کرتا، نماز روزے کا پابند نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں کرتا، عورتوں سے ٹانگیں دبوا رہا ہے، طبلہ سارنگی بھنگ اور چرس پی رہا ہے، اور کہتا ہے تبلیغ کی ایک تھاپ میں تجھے میں اللہ تک پہنچا دوں۔ حرام کام میں کوئی اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ پورے دنیا کے اندر جتنے عجائب خانے ہیں، اس میں سب عجائب خانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں نہیں رکھی ہوئی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سب جگہ نشانیاں نہیں رکھی ہوئی۔ جہاں چند عجائب گھر ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، نیزہ، کپڑے مبارک، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ کسی عجائب خانے میں طبلہ سارنگی رکھی ہے؟ نعوذ باللہ کہ یہ استعمال ہوتا تھا۔ طبلہ سارنگی سے کیا واسطہ ہمارے دین کا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا باجا مٹانے آیا ہوں، اور امت زندہ کر رہی ہے، شراب پی رہی ہے، بھنگ پی رہی ہے، پلا رہی ہے، اور جھوم جھوم کے حرام نشے کے اندر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ مرد عورت ساتھ میں، ایک اس پر گر رہا ہے، ایک اس پر گر رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست موجود ہیں، مدینہ شریف میں ملے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر ملاقات ہوگی دوبارہ، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ملاقات کرا دی الحمدللہ۔ تو وہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ کسی جگہ پر پتہ نہیں پی ایچ ڈی یا پتہ نہیں کیا، مجھے معلوم نہیں، وہ تصوف میں ڈگری کرائی جاتی ہے۔ کوئی بھی ہو، میرا اس سے واسطہ نہیں، مجھے تو ہنسی آ گئی، اور ان کے چہرے پر محبت اور طلب ایسی تھی، میں نے بتا بھی دیا ان کو کہ بھائی یہ تصوف کوئی نانی اماں کا کھیل تھوڑی ہے، جو بے عمل ہو وہ خود کیا دوسرے کو سکھائے گا۔ اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس بار نہیں تو اگلے سال لڑکیاں بھی آ جائیں گی، اور نہیں تو ان سے اگلے سال لڑکیاں آ جائیں گی۔ لو بھائی، یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ طریقت اور تصوف نام ہے شریعت کے احکامات کو اللہ کے پیار سے ادا کرنے کا۔ آپ کے سامنے مسجد کا اسٹرکچر بنا، پھر فنیشنگ ہو رہی ہے، تو اسٹرکچر شریعت ہے۔ اگر شریعت نہیں ہے تو پھر آپ یہ اگر اسٹرکچر نہ ہوتا تو آپ ماربل اور پنکھے کہاں لٹکاتے؟ ہوا میں لٹکاتے۔ سب سے پہلے شریعت ہے، اسٹرکچر ہے سب سے پہلے، اس کے بعد تصوف اور درد دل، اللہ کا قرب، یہ نام ہے اللہ کی محبت کے ساتھ اعمال کرنا اور ایک سنت کو نہ چھوڑنا۔ گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن، گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ ایک شخص بے عمل ہے، ذرا غور سے سننا آپ، ایک شخص بے عمل ہے اور دین کی کتاب لکھتا ہے، اس میں نور نہیں ہوگا، پڑھیں گے اور ایسے ہی چلے جائیں گے۔ ایک شخص عمل والا ہے، غور سے سنتے رہنا، ایک شخص عمل والا ہے اور دنیا کی کوئی کورس کی کتاب لکھتا ہے، کہانی کی نہیں، ناول کی نہیں، کورس کی کتاب کوئی لکھتا ہے،
اس کے اندر نور ہوگا اس کے عمل کا. چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا میں علی گڑھ میں ایک پروفیسر صاحب تھے، اللہ والے تھے، نیک تھے. اس کے طلباء میں 22 مسلمان بھی تھے. سمجھ رہے ہیں؟ انگریزی پڑھاتا تھا، انگریزی پڑھاتے تھے وہ. نیک کس کو کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں نیک وہ ہے جو عورتوں سے پردہ نہ کرے، کیونکہ اس کے لیے عورت اور پتھر برابر ہے. تو بھی عورت کے لیے پتھر ہے. تو نبی سے بڑھ گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ گیا، صحابیات رضی اللہ عنہن سے بڑھ گیا. ارے بیوقوف، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو حکم ہو رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرعی کوئی بات کرنی ہو شرعی عذر کی وجہ سے، پردے کے پیچھے سے بات کرنا. وہاں یہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ دل کا پردہ کر کے سامنے آ جاؤ. اور آج جناب بیانات کر لیے اور نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ رہے ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کو نبی نہ مانے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ ہم نالائق ہیں نہیں مانتے وہ الگ بات ہے. تو یہ نام حاجی صاحب نام رکھ لیا. بھائی حاجی صاحب کہتے کس کو ہیں؟ حاجی صاحب نام رکھ لیا تو تصوف اس نے نام رکھ لیا، اس نے صوفی رکھ لیا، اس نے طریقت رکھ لیا، نام رکھ لیے. لیکن ہے کیا؟ بس آپ چاہے کوئی اور نام بتا دیں آج کے زمانے سے، کوئی بات نہیں، کون آپ کو روکے گا؟ آپ کوئی بھی نام رکھ دو. جیسے کلندر شہباز کلندر بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. اب وہاں تو بدکار عورتیں ناچ رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے، شراب ہو رہا ہے، وہاں پر شرکت جائز ہی نہیں ہے. گناہ گار کی تعداد بڑھائی، شرک اور بدعت والوں کی تعداد بڑھائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور وہاں اب جا کر نعوذ باللہ قبر سے مانگ رہے ہیں. اگر اللہ ان کو بھیج دیں، کلندر اس اللہ والے کو کہتے ہیں جس کی نفلی عبادات کم ہوں گی، فرض واجب سنت موقع کرتا ہوگا، اللہ کو ایک سانس ناراض نہ کرے، اس کو کلندر کہتے ہیں. اور آج ہم نے کس کو کلندر سمجھا ہوا ہے؟ بنگ پی رہا ہے، ننگا بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کر سٹے کا نمبر معلوم کر رہے کلندر ہے. مارو دو جوتے پکڑ کر، کلندر ہے. کلندر یہ غوث کتب ابدال کیا ہے؟ یہ شریعت سنت کی اتباع والے ہیں. ان کے درجات ہیں، قیامت تک 360 یا 362 رہیں گے. حدیث بات کا مفہوم ہے. اب لوگ ان چیزوں کا نام کا فائدہ اٹھا کر اور ایسا بیان کریں گے، ایسا اسٹائل کریں گے جیسے ہم نیک ہیں. حالانکہ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. اللہ والا ہے، داڑھی منڈی بھی ہو، اللہ معاف فرمائے. آپ بتاؤ، وہ اصل میں جب لوگ دیکھتے ہیں نا، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ چاروں بہت بڑے اللہ والے تھے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان پر لوگ جان دیتے تھے. تو اب جناب 2 جھنڈے کدھر قبر میں گاڑ دیے، 2 جھنڈے اس قبر میں جھنڈے گاڑ دیے، نقشبندیہ کلندریہ لکھوا دیا. اب ہمارے جیسے بیوقوف وہاں بیٹھے ہوئے ایسے ایسے کر رہے، ہو گھر کو چھوڑے ہوئے، 50 رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے. اور عورتوں سے پردہ نہیں ہے، حرام کا مال بھی آ رہا ہے، رشوت کا مال بھی آ رہا ہے، اور حرام مال سے بلڈنگ بھی بن رہی ہے. اور جناب یہ سب سود کا پیسہ، لو بھائی سود کے پیسے بلڈنگ بنا دی، فلانے کو PhD بنا دیا. وہ کیا تیر مارے گا؟ علم تو ہے ہی نہیں اس کے بعد کچھ بھی. اور جس کے بعد علم نہیں وہ کیا شرک اور بدعت تو پھیلائے گا. اس نے یہ کہہ دیا لبیک، اس نے یہ کہہ دیا لبیک، اس نے یہ کہہ دیا لبیک. سگریٹ پیے، داڑھی منڈی، بال انگریزی. سگریٹ پیے، داڑھی منڈی، بال انگریزی. افسوس ہم لوگوں کو خدا کے ولی کی پہچان نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ولیوں کی نشانیاں بتائی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. نشانیاں ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن پاک میں نشانیاں ہے، والذین جاہدوا فینا، اس کے 4 مجاہد ہیں ولیوں کے. الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، الذین اختاروا المشقۃ فی انتہاء مناہنا. جو جان دے دیتا ہے، اللہ نے جن کو حرام چیزوں کو کیا اسے قریب بھی نہیں جاتا. آج وہ قوالیاں ہو گئی اور جناب وہ لنگر بٹ گیا، جو اللہ والا. یہ قرآن پاک کی نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جس سے دین حاصل کر رہے ہیں وہ نشانیوں پہ پورا اترتا ہے. جو خود ولی نہیں دوسروں کو ولی کیا بنائے گا؟ وہ خود شیطان ہے، دوسروں کو شیطان بنائے گا. لعنت بھیجنی چاہیے ایسے PhD کی ڈگری پر جو فتنہ پھیلائے اور شرک اور بدعت پھیلائے. ڈگری کو کیا قبر میں چاٹیں گے؟ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا 4 ائمہ کے نزدیک واجب ہے.
یہاں اتنے بڑی مجلس تھی مغرب سے عشاء، کتنے علماء موجود تھے، کتنے مفتی صاحب موجود تھے، ان کے ضروری کام دور چلے گئے۔ اس کے بعد حیدرآباد سے مفتی برہان صاحب آ گئے 7 آدمیوں کے ساتھ، 7 کے ساتھ 8واں خود ماشاءاللہ، اتنے بڑے مولانا ہمارے لاڑکانہ سے آ گئے ماشاءاللہ۔ یہ سب کس لیے ہے یہاں پر؟ اور جہاں یہ باجا وغیرہ، وہ تو خواتین بیت ایاز میں بات کر رہی تھی بالکنی میں، اگلی بار بتاؤں گا، نیچے مرد کھڑے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، کیا سیکھا تم نے؟ اب بالکنی میں کھڑی نہیں، اب تو خیر وہ خالی ہو جاتا ہے، اگلے جمعرات کو بتاؤں گا کہ آواز کا آج بھی بتایا تھا آواز سے پردے کا، اور کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہیں، نیچے مرد پریشان ہو رہا ہے۔ اتنی اللہ نے نشانیاں بتائیں، اور بھی کتنے علماء بیٹھے، اور جہاں بھنگ اور چرس اور جہاں مرد عورتیں، جہاں پی ایچ ڈی وغیرہ، وہاں کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں۔ 2-4 عالم بھی چلے گئے تو پتا چلے گا عالم تھے ہی نہیں، ایسے ہی داڑھی رکھ لی اور 2-4 آیتیں یاد کر لی، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ یہ مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کے کرم سے، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، حالانکہ ہم مجلس اس وقت وہ مجلس کے برابر تو مجلس نہیں، لیکن کتنے علماء الحمدللہ موجود ہیں اللہ کے کرم سے یہاں۔ اگر چمکا دڑکا اندھیرا ہوتا تو لوگ آتے ہیں یہاں پر، یہ مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، اور بھی جہاں دیکھوں الحمدللہ علماء موجود ہیں اللہ کے کرم سے یہاں، اور وہ سامنے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ سامنے مولانا 1 برس لگا رہے ہیں، مولانا طاہر سواتی صاحب 1 برس ماشاءاللہ لگا رہے ہیں، یہ سب، یہ مولانا شوکت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مولانا ماشاءاللہ تشریف فرمائے، یہ آدھے سے زیادہ تو علماء موجود ہیں۔ اب بتاؤ کہ بھئی ایک آدمی 1 مٹھی داڑھی واجب ہے، واجب کو چھوڑا ہوا ہے، بھنگ پی رہا ہے، مونچھوں کا حکم یہ کہ پورا باریک کر دے، اگر ہمت نہیں ہے کنارہ کھلا رہے، اگر یہ کنارہ چھپ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت سے محروم، حوض کوثر سے محروم، منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ ارے لوگوں نے سلطنتیں لٹا دی اللہ کا عشق حاصل کرنے کے لیے۔ اب ظاہری بات ہے، ایک آدمی کلفٹن کے ساحل پر کھڑا ہے، بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ بھنگی ہے، کہا ہم تو اس کے قدم پر قدم رکھیں گے، کہا آپ کی مرضی ہے، کہا کلفٹن سے جائے گا، یہ آکس بے جائے گا، یہ ڈیفینس جائے گا، یہ گلشن جائے گا، بہادرآباد جائے گا، ہم تو اس کا پیچھا کریں گے، کر پیچھا کرتے کرتے آخر بھنگی کہاں پہنچے گا؟ بھنگی پاڑے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو چلے گا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ حدیث پاک ہے، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جنت میں رہے گا، بتاؤ بھائی کام بنتا نہیں بنتا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا پبلک زیادہ بزرگوں کے پاس جا رہی ہے، علماء سے رجوع کر رہی ہے، مفتی صاحبان سے رجوع کر رہے ہیں، تو ان کے ڈرامے آ جاتے ہیں نئے نئے قسم کے۔ آگے آپ کو کیا بتاؤں، ہم سے پوچھو کہ وہاں پر جو ہے وہ تصوف کا سیمینار ہوا ترکی میں، تو وہاں عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کے بڑے مدرسے آزاد ویل کے محتمم صاحب، بڑے عالم صاحب، حضرت کے خلیفہ، حضرت والا کو بتا رہے تھے کہ میں نے چکا تصوف کانفرنس ہے، اللہ کی عشق اور معرفت کی باتیں ہوں گی، کہ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ داڑھی منڈی ہوئی ہے اور میوزک چل رہا ہے اور فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، میوزک پر نعت شریف پڑھی جا رہی ہے۔ میں نے کہا لعنت ہو تم لوگوں پر، سارا ٹکٹ وغیرہ میرا برباد گیا۔ یہ تصوف ہے؟ تصوف کیا ہے؟ پہلے شریعت ہے، اسٹرکچر، اگر یہ اسٹرکچر بن جاتا جو بن چکا تھا تو یہاں نمازیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ آپ لوگ گواہ ہیں، ہوتی تھی نا یا نہیں ہوتی تھی نماز؟ اسٹرکچر میں ہوتی تھی نا، کس حالت میں ہم نے نمازیں پڑھی؟ اب یہ جو دن بدن رنگ ہو رہا ہے، پنکھے لگ رہے ہیں، ماربل لگ رہا ہے، فرش پہ ماربل لگ رہا ہے، یہ جتنی چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن اگر اسٹرکچر نہ ہو تو یہ چیزیں کہاں لگیں گی؟ تو جب شریعت نہ ہو پھر اب کچھ بھی نہیں، اب صرف شرک اور بدعت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ ایسا سمجھے جیسے گولا ہے، کھائے گا تھو کرے گا، یہ گولا جو ہے شریعت ہے، اور تصوف اور طریقت اس کا رس ہے۔ اب ہوگا رس گلہ، اب جب گولا ہی نہیں ہے تو رس کہاں جائے گا؟ جب قرآن پاک کی وحی نہ ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ہو تو پھر تصوف کیا مٹی میں جائے گا؟ وہ تصوف طریقت ہی نہیں ہے جو شریعت کے تابع نہ رہے، وہ تو پھر تلک حدود اللہ فلا تقربوها ہٹ گیا، اور بس 10-12 آیتیں یاد کر لی اور جناب آکسفورڈ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے آیا اسلامک میں۔ اور بھائی تجھے آکسفورڈ میں ڈگری دی کس نے؟ پی ایچ ڈی کی یہودی نے دی۔ کہ ان کو اتنی محبت ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یہ صرف فتنہ پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ لوگ وہ جو اہل حق والے ہیں وہ اچھل کود کریں گے نہیں،
وہ ٹیلی ویژن پر آئے گے نہیں، اور 5 اسٹار ہوٹل میں بیان نہیں کریں گے عورتوں کے بیچ میں، یونیورسٹی میں جا کر بیان کریں گے نہیں لڑکیوں اور لڑکوں میں۔ شریعت کی اتباع 100 دفعہ جس کو غرض ہو دین کی طرف آئے، 100 دفعہ جس کو ضرورت ہو اللہ کی طرف آئے، 100 دفعہ جسے ضرورت ہو اسلام کی باتیں مانے۔ اسلام محتاج نہیں، دین محتاج نہیں، نعوذ باللہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا اگر خدا نخواستہ کفر میں آ جائے، اللہ جتنے بڑے ہیں اتنے ہی رہیں گے۔ ساری دنیا ایمان لا کر کفرستان کی اللہ اکبر کہے تو اللہ ان کے کہنے سے بڑا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ لامحدود ذات ہے، جو بڑی ذات ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بیچارہ سادے لوگوں کو سمجھ ہے نہیں، اس لیے وہ بھاگے جا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان سے آگے چل کر کیا کام لیا جائے گا۔ جس چیز کا قرآن پاک سے بھائی سب سے پہلے تو تقویٰ ہے، ایمان کے بعد تقویٰ کیا ہے؟ بھائی اللہ کی دوستی 2 چیزوں پر ہے، ایک ایمان 50 نمبر مل گئے پاس ہو گئے، باقی 50 نمبر ہے تقویٰ کے۔ اب کسی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ 400 سے زیادہ مرتبہ اتقوا اللہ تقویٰ کا حکم ہے۔ اب کسی نے تقویٰ کو صوفی نام دے دیا، کسی نے تصوف نام دے دیا، کسی نے اور کوئی نام چڑھا دیا، اور ٹھیک ہے مرضی آپ کی جو نام رکھیں، اصل چیز ہے اتباع۔ جسم میں سے روح نہیں ہے، خالی جسم کو کیا دفن کریں گے، گھر میں رکھیں گے؟ دفن کریں گے نا، تو جسم میں اسٹرکچر ہے، اس میں پھر روح آتی ہے۔ تو جسم جو ہے یہ شریعت ہے، اور روح جو ہے وہ فنیشنگ ہے۔ ڈھانچہ لٹکا دو، سب چیزیں مار مار کے بھاگتے رہیں گے، حالانکہ ہمارے اندر ڈھانچہ ہی تو ہے اور کیا ہے۔ تو یہ اصل چیز جو ہے وہ شریعت ہے۔ جس نے شریعت کے راستے کو چھوڑا، گمراہی، زندگیت، قادیانیت، پتہ نہیں کیا کیا ہوگی۔ یہ ان کے بانی کون تھے؟ سب بڑے بڑے جتنے فرقے ہیں جاؤ، زیادہ تر کے بانی عالم تھے، سر پر مربی کا سایہ نہیں رکھا، اور جب 2 راستے آئے تو دیوار سے ٹکرا گئے، خود بھی مرے اوروں کو بھی مارا، گمراہ بھی ہوئے، گمراہ گر بھی ہوئے، اور گمراہی پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ جس نے گمراہی کی ابتدا کی، سب کا گناہ پلس 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 اسی کھوپڑی پر لگ رہا ہے۔ جس نے نیکی کو ایجاد کیا، نیکیاں پلس 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 سب اس کو ملتی رہیں گی۔ ذرا کسی نے ہاں ملتان کی مٹھائی آ گئی، اللہ والا ہے، اللہ والا ہے۔ ارے کیسا اللہ والا ہے؟ ٹخنا چھپا ہوا ہے، جماعت کی نمازیں نہیں ہے، فجر کی نماز نہیں ہے، بھابھی سالی سے پردہ، یہ اللہ والا ہے؟ بدماش نمبر 1 ہے، جو اپنے نیک بننا، اللہ والا بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام۔